غنیت الطالبین کی نسبت ہی مشکوک ہے۔ اچھا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں ہے، یہ عبد القادر نام کا کوئی اور عالم تھا، اس نے لکھی تھی اپنے زمانے میں۔ اللہ دے بندے کو جھوٹ کڑنا سی میرے کو سکھ لیندے، میں بھی 31 سال بریلوی رہا۔ السلام علیکم۔ Hey guys, تو کیسے ہو سب؟ اچھا ہے، مطلب سب ٹھیک ٹھاک ہے، ویری گڈ۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ مفتی صاحب، شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے آپ لوگوں کا اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، لیکن اس میں اب انجینئرنگ ہوگی، ذرا صبر سے سننا ہے۔ جب آپ ان کو ولی اللہ مانتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے اولیاء میں سے اللہ کا بہت بڑا ولی مانتے ہیں، آپ کے بنائے ہوئے اولیاء کا جو سردار ہے، ان کی بھی تو مانیں، ان کی نماز، آپ اپنی نماز تو ان کی طرح سے پڑھیں جس انداز سے وہ نماز پڑھتے تھے۔ جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھے گا اس پہ 11ویں شریف کھانا حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جی 11ویں شریف کھانے کے لیے رفع الیدین کرنا ضروری ہے۔ عجیب بات ہے یار، میں حیران ہوتا ہوں اس مرزے کو سن کر، اس کی بات کو سن کر اتنا حیران ہوتا ہوں کہ یار بندہ بونگیاں مارے، لیکن ایک دائرہ بھی تو ہونا، کچھ سمجھ میں بھی تو آ رہی ہونا اس کی بونگیاں۔ اس کی بات سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ آپ اگر 11ویں شریف حلال کروانا چاہتے ہیں تو رفع الیدین کریں۔ مجھے آپ بتائیں، بھلے آپ مرزے کے چہیتے ہیں، اس کے شاگرد ہیں، اس کے خاص تلامذہ میں سے ہیں، اس سے کنارہ ایک نیوٹرل ہو کر آپ یہ مجھے بات سمجھائیں کہ کیا 11ویں شریف حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو اس کے حلال ہونے کے لیے رفع الیدین شرط کہاں سے ہو گئی؟ مجھے آپ سمجھائیں۔ میں تو نہیں مانتا اس چیز کو، نہ میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے رفع الیدین شرط آ گئی۔ بھائی اگر ایسی بات ہے تو یہ رفع الیدین تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے بھی کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے رفع الیدین نہیں کیا، تکرار رفع الیدین نہیں کیا، تو کیا مطلب کہ ان کا تکرار رفع الیدین نہ کرنا بہت سارے چیزوں کو حرام کر دیتا ہے، یا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا رفع الیدین کرنا بہت ساری چیزوں کو حلال کر دیتا ہے؟ عجیب بات ہے بھائی۔ اب آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ اصل میں تو سوال یہ چھوٹے مرزا صاحب کا قائم کرنا او ماما سوال دا جواب دے، یہ کیڑی گل تو کر رہے ہیں؟ ہے، اس کا ہم جواب دے چکے ہیں۔ جواب ہے جی کتاباں بدل گیا نے، اگلی گل کرو۔ یہ جواب ہے؟ اللہ دے بندے تسی رل کے نہ جواب دے سکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک جو ہیں وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ 11ویں حلال کرنی چاہیے تو پھر رفع الیدین کرنا پوے گا جی۔ پہلی بات وہی میں یہاں پہ کہوں گا کہ غوث پاک کی کئی کتابیں ہیں، کسی اور کتاب میں کوئی اس طرح کا ذکر۔ اور منڈے کتنے کتاب لے کے آؤ۔ غنیت الطالبین کی نسبت ہی مشکوک ہے۔ چلو تو بزرگی تو فارغ ہوگی نا پھر تہاڈی نظر اس۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی فتاوی میں لکھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں ہے، نہیں جی یہ غلط منصوبہ ہے، پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ اتھے کیوں نہیں ترنے دیندے جا کے؟ یہ عبد القادر نام کا کوئی اور عالم تھا، اس نے لکھی تھی اپنے زمانے میں۔ روکو ذرا، ہم ہی بتا دیتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جو تصنیفات ہیں جی، اس میں آپ کی جو تصنیفات ہیں، جو آپ کے دستے مبارک کی لکھی ہوئی تصنیف ہے، وہ تو غنیت الطالبین۔ کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ غنیت الطالبین مشہور ہے، اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی تصنیف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تصنیف یا اس انداز کی تصنیف آپ کا اسلوب نہیں تھا۔ یہ عبد القادر نام کا کوئی اور عالم تھا، اس نے لکھی تھی اپنے زمانے میں۔ ایک نسبت عرصہ دراز سے چلتی آ رہی ہے، اور صدیوں جو ہے اس کو منسوب کیا جاتا رہا، تو ایسی شے کا بلا دلیل انکار نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت العلماء نے یہی بیان فرمایا۔ ہسدے چہرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ مطلب یہ ہوتا کہ انہوں تکلیفوں نال ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ مرزا صاحب کا علم اور تحقیق سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے نا جی۔ ایک جائل وہ تو کانفیڈنس لیول آسمانہ تے ہے، اسی لیے تو ان کو بنیادی طور پر بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ نہیں سر اس طرح نہیں، اب انجینئرنگ ہو چکی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ اس کی نسبت ہی اس کتاب کی مشکوک ہے۔ بریلویوں کی چھپی ہوئی HD کیمرے میں ذرا دکھائیں جی ان کو۔ قادری رضوی کتب خانہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی نسبت ہے اور احمد بریلوی صاحب کی بھی نسبت ہے اس کتب خانے کو۔ بڑا برا وقت آیا ہے جی بریلویاں ہوتے، یقین کرو انہوں نے کدے سوچا بھی نہیں سی، بڑا ہی برا وقت آیا جی۔ تو بنیادی طور پر یہ مسئلہ یہ تھا کہ قرآن ماں باپ کے ذریعے ہم تک نماز پہنچی ہے، قرآن بھی پہنچا ہے، تو اگر ایک بندے نے اس طرح کرنا ہے۔ لیکن سرکار آپ کے جاہل ماں باپ کو
اور ان کے جاہل آباء و اجداد کو اگر کسی نے حدیثیں نہیں بتائی تو ہم پہ کیوں غصہ نکال رہے ہیں؟ یہ غریب تو بدتمیز. ہاں کہ آپ جب بندے کو قائل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ حدیث والی کتاب دکھاتے ہیں بخاری, اور کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک والی نماز ہے. بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ جو مسلمان باقی پڑھ رہے ہیں, تیرا باپ دادا پڑھتا تھا, وہ ابو حنیفہ والی ہے. پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے. یہ چھوٹے مرزا صاحب کا قائم کر, یہ چھوٹے مرزا صاحب کا قائم کردہ. ہمیں قادیانی کہتے ہیں, اور ایک قادیانی تو تمہارا ابا تھا, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, اور ہم الحمدللہ بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ ہے. مجھے بتاؤ کہ ابو حنیفہ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو بندہ بلیک میل ہو جاتا ہے. یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے, یہ آپ کو دین سکھائیں گے اور یہ آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. آپ تو ٹر جاؤ پہلے جنت. اب جس نے رفع الیدین شروع کیا کیسے کیا؟ بلیک میل ہو کے, حدیث کی بنا پر. حدیث کی بنا مرزا صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے بخاری مسلم پڑھ کے کیا کیا, رفع الیدین کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے شروع کیا تھا. بھئی کہنا کیا چاہ رہے ہو آپ, کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ شروع جس نے کیا, جو ہمارا مخاطب ہے, جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں, اس کا بنیادی طور پر دعویٰ یہ ہے کہ میں رفع الیدین حدیث کی وجہ سے کر رہا ہوں. جی جی جی. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب بات کرنی ہے تو آپ حدیث پر بات کریں. آپ بابا کیوں لے کے آتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جن کے بابے ہیں نا ان کو ان کے بابوں کا ریفرنس دیا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, انہوں نے آگے سے کہنا ہے کہ جی بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جس کی فیلڈ ہوتی ہے اس فیلڈ کے اعتبار سے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. समझ रहे हो کیوں کہ جب ہم نے بتایا تو بزرگوں نے بھی کم پایا, ساڈے نے بھی پایا. کہ سنن نسائی 1185 نمبر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رفع الیدین کرتے دیکھ کر ان کو منع کیا ہے. جھوٹ بولو اور بولو, بولتے جاؤ, اسی لپیٹتے جاؤں گے تواڈی. حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے. پھر جھوٹ پہ مارنا ہے. حضور نے دیکھا تو حضور نے فرمایا یہ نماز میں رفع الیدین کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے, ان کی ہاتھ ایسے نماز میں اٹھ رہے ہیں جیسے کہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں. रुक तेरे को बताते جھوٹ علماء کے لیے بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, حقیقت بات ہے. ان کے بائیں ہاتھ کا, بلکہ بائیں ہاتھ کی بھی چھوٹی انگلی کا کھیل. اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں کیا کرو؟ سکونت اختیار کرو. سکون اختیار کرو. अभी बताता है भाई अभी बताता है گھوڑوں کی دموں والی حدیث جب حنفیوں نے پیش کی تو جز رفع الیدین میں امام بخاری نے لکھا کہ جو لوگ گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں, وہ مسلم شریف کی حدیث, وہ تو سلام پھیرتے ہوئے الفاظ ہیں کہ زانوں پہ ہاتھ رکھو اور یوں نہ کرو, اور دم ہلتی بھی یوں ہے, ایسے ایسے نہیں ہلتی. گھوڑا یوں دم لاتا ہے نا, ان کا گھوڑا شاید ایسے ایسے لاتا ہو. تو امام بخاری نے کہا کہ جو یہ حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے. اور سورہ النور کی انہوں نے آیت نقل کر دی کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے ان پر. امام بخاری نے کہا کہ انفیو اللہ سے ڈر جاؤ, تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ تم گھوڑوں کی دموں والی حدیث لگا رہے ہو. ابھی امام بخاری کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے بعد میں وہ بت رکھنے والی بھی لگانی ہے. 2 سال ہو چکے ہیں, ہم نے ان سے یہ مانگا ہے کہ اگر آپ چیلنج بھی دیا ہے ہم آپ کے ساتھ رفع الیدین کریں گے, میں نے بھی دعوت دی ہے. تو سرکار پھر رک جاؤ, ہاں پھر دس دینے. اور لوگوں کو بھی میں کہوں گا کہ ہم کریں گے, صرف شرط اتنی ساری ہے کہ آپ صرف ایک روایت لے کر آئیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو. جی حکم کتنے ہیں سرکار, ہم انعام نہیں لیتے آپ سے, آپ کی آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ توبہ کریں اپنے اس جھوٹ کے اوپر. ہم دکھاتے ہیں رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم سے, لیکن پہلے آپ بات کو سمجھیں, یہ ایک مقدمہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے, میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے. اب یہ ایک جملہ ہے, اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. یہ ہے جوامع کلمات, اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اب آ جائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ہم چند نوجوان تھے 20 دن کے لیے حضور کے پاس گئے, مہمان بن گئے. حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں ٹھہرے 20 دن تک. آپ کے صبح و شام آبزرو کیے. جب حضور نے دیکھا نا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے, تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اکتا جائے خود ہی اسے بھیج دیا جائے. آج تو آپ کہتے ہیں نا حضور میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ہر وقت آپ کو وضو کرواتا رہتا. ایسا نہیں ہوتا, دنیا میں ایسے نہیں معاملات چلتے.
تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو گئے. تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے تو آپ نے کہا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ. جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے. ایک بندہ اذان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو, وہ تمہاری امامت کروائے. اور صلو کما رأیتمونی اصلی, اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ جملہ آپ کسی انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہنسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا, سبحان ربی الاعلی سجدے میں پڑھنا, فجر کے 2 فرض پڑھنا, زور کے, یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ 20 دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا نا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے, ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے. پھر کام ختم ہو گیا نا. رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں, جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا, جوامع کلمات ہو گئے. تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے, مسلم میں ہے کانوں تک, اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک. ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں, انگلیاں کانوں کی سیدھ میں, یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں, کانوں تک اٹھاتے. اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے, اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں, بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا, میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ. اور مالک بن حویرث وہ ہیں جو حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں. اور آپ کو جو بندی بریلوی حنفی یہ کہانی کرا رہے ہیں جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا, مدینے میں منع ہو گیا. اور رفع الیدین کے جتنے راوی ہیں نا میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں, ہجرت مدینہ نہیں, فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد. وائل بن حجر کی حدیث ہے مسلم شریف میں, ابو داؤد میں, بلکہ وائل بن حجر تو پھر 1 سال بعد ابو داؤد میں سنن نسائی میں آیا کہ دوبارہ آئے, وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے ہوتے تھے. اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چل گیا کہ چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں, اندر سے بھی رفع الیدین ہو سکتا ہے. 8 ہجری میں بندہ مسلمان ہو رہا ہے, 9 ہجری میں وہ دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف, اور رفع الیدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو منسوخ کس ٹائم ہوا ہے؟ یہ لوگوں کا علمی لیول ہے. جی رفع الیدین کا حکم دکھائیں, جی دکھا دیا. اب آپ کے پاس قیامت تک ٹائم ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مالک بن حویرث نے یہ جو نعوذ باللہ غلط نماز سکھائی, کب انہوں نے توبہ کی یہ غلط نماز سکھانے سے, یہ ذرا آپ نے بتانا ہے. ابو حمید سعدی کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں. 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ جب سکھایا تو باقی 10 لوگوں نے کہا کہ آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں, میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں, اگر میں غلطی کروں مجھے بتا دینا. تو انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شخص نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا جو اینڈ پہ مسلمان ہوا, اور باقی صحابہ کہہ رہے ہیں تو بالکل آخر میں آیا. اور پھر جب وہ نماز کا طریقہ بتا چکے تو 10 نے بیک زبان کہا کہ آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی, رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. مراد یہ کہ حضور کی وفات کے بعد ذکر ہو رہا ہے, اور یہ ایٹ لیسٹ 30 سال بعد کا واقعہ حضور کی وفات کے, فوراً بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. 10 کے 10 کو غلطی, جس میں ابو قتادہ بھی شامل ہے سینئر اصحاب میں سے. یہ ڈونکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پر حنبلی ہیں, اور ہیں یعنی مقلد ہیں کس کے؟ امام احمد بن حنبل کے. وہ کہتا نہیں وہ حنبلی تھے. سرکار اگر آپ کے وہ حضرت صاحب حنبلی تھے تو آپ کیوں حنفی ہیں؟ اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. آپ کے پیر کی زیادہ تحقیق ہے یا آپ کی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فقہ حنفی بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل عبد القادر جیلانی سے زیادہ ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ پیرانے پیر ہیں, ان کی عقل زیادہ ہے, تو پھر آپ کو بھی حنبلی ہو جانا چاہیے. ویسے تو یہ ہے ہی کہانی ہے, انہوں نے کہیں نہیں لکھا میں حنبلی ہوں, وہ قرآن و سنت کے ماننے والے. انہوں نے تو غنیۃ الطالبین میں جو جنتی فرقہ ہے وہ تو لکھا ہے اہل حدیث ہے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. چلیں مان لیا آپ نے مرزا انجینئر کی ویڈیو لگا کر ان مولانا صاحب کو, مجھے ان کے نام کا نہیں علم کہ ان کا نام کیا ہے, بریلوی مکتب سے ہیں, ان کو آپ نے ذلیل کروا لیا, بے عزت کروا لیا,
لوگوں کے سامنے ان کا چہرہ نمایاں کر دیا. کیا یہ سب کچھ آپ نے مرزے سے سیکھا ہے؟ بتائیں. کیا مرزا انجینئر کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ ایک عالم دین کی بات کو تماشا بنائیں اور اس طرح تماشا بنائیں کہ فلموں کے جو ہیں پارٹس نکال کر اس میں ڈالیں اور ہنسنے والے جو اموجی ہیں وہ اس میں ڈالیں اور مزاح کرنے والے اور طعن و تشنیع کرنے والے عجیب سی بیہودگی اس ویڈیو کے اندر آپ پیدا کر دیں؟ کیا یہ آپ کی تعلیم ہے؟ یہاں سے نظر آتا ہے کہ آپ کا استاد کیسا ہے. یہاں سے نظر آتا ہے کہ جس استاد کی آپ اتباع کر رہے ہیں اس استاد کی کیا تربیت ہے. یہاں سے آپ اپنے استاد کی تربیت کو نمایاں کر رہے ہیں. دیکھیں اگر میں نے اپنے استاد سے یہ کچھ سیکھا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس طرح کے کام کر رہا ہوں تو یہ میرے استاد نے مجھے سکھائے ہیں. میرے استاد نے مجھے بتایا ہے کہ ایک عالم دین کی ویڈیو چلاؤ اور عالم دین کی ویڈیو چلانے کے بعد فلموں کے اس کے اندر پارٹس ڈال دو. فلموں کے جو بڑے ہیں اینکر ہیں یا جو بھی ہیرو کہہ لیں یا جو بھی ہیں ان کو آپ اس کے اندر لا کے ڈال دو اور لوگوں کو وہ بھی دکھاؤ یہ بھی دکھاؤ, تماشا بناؤ, ماحول بناؤ, ایک دوسرے کی ذلت کرو, بے عزتی کرو, پریشان کرو. عجیب تماشا ہے یار, یہ تربیت ہے. اگر یہ بات ہم کرتے, ایسے کام ہم کرتے تو آپ کے جو مرزا صاحب ہیں, آپ کے جو استاد محترم ہیں, انہوں نے سب سے پہلے تنقید اٹھانی تھی کہ یہ دیکھ لو یہ ان کے شاگرد ہیں, یہ ان کے استاد ان کو یہ کچھ سکھاتے ہیں کہ علماء کی ویڈیو کے ساتھ آپ اس طرح سے بیہودگی پھیلائیں. اپنے شاگرد کر رہے ہیں, کچھ پریشانی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ کرنے والے اپنے شاگرد ہیں, سیکھا آپ سے ہے اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اگر یہی کچھ کسی اور عالم دین کے ساتھ, کسی اور عالم دین کے کسی شاگرد نے کیا ہوتا تو ایک نیا تماشا, ایک نیا فتنہ برپا ہو جاتا اسی مرزا انجینئر کی جانب سے. اور میرے بھائی میں آپ سے دستبستہ گزارش کروں گا, آپ مرزا کو سنیں, اس کی بات کو بھی سنیں, اس کی شخصیت کو بھی مانیں, لیکن جب آپ ان کی کسی بات کے اوپر عمل کرنے لگیں تو آپ ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے سوچ لیں, استخارہ کر لیں, ذہن میں بات لیں, کیا یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک کر رہا ہوں؟ کیا ایک استاد ایسے رہنمائی کرتا ہے؟ کیا یہ میرے اصلاح کا پہلو ہے یا کیا یہ میرے لیے عزت ہے یا میرے لیے ذلت ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, تماشا ہے فقط ایک, اور کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو میری کسی بات سے گلہ ہے, میری کسی بات سے آپ کو پریشانی ہے, آپ کمنٹس میں کریں, میں آپ کو جواب دوں گا. ہاں لیکن اگر میں حق پہ ہوں تو آپ نے اس بات کو تسلیم کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا ہے. آپ کسی ایک کی شخصیت کو سامنے رکھ کے اس کی طرفداری نہ کریں, آپ خود فیصلہ کریں. میری پوری بات کو, ان باتوں کو چھوڑ دیں, پچھلی بات کو لے لیں کہ کیا 11ویں شریف کھانے کے لیے رفع الیدین شرط ہے. بس مجھے اس بات کا آپ جواب دے دیں. والسلام مع الاکرام. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک, کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.